الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف کی 6 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ فرزند مریم نے، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو تشریف لائیں گے میرے بعد، ان کا نام نامی احمد ہوگا۔ پس جب وہ احمد آئے ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کو کافی وقت لگاؤں گا کیونکہ عقائد کے ہجوم میں مسلمانوں کو آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدعقیدگی پیدا کرتے ہیں، وہ چاہے دنیا عیسائیت میں سے ہوں چاہے وہ قادیانیوں میں سے ہوں۔ اس لیے تھوڑا سا وقت لگاؤں گا تاکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان تورات، انجیل اور قرآن کریم نے بیان کی ہے، اور خاص طور سے عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کو اجاگر کیا جا سکے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 ارشادات گرامی بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، ایک تو یہ بات کی۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو کرسچینز آپ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اس سے ان یہودیوں کی گستاخیوں کی بھی تردید ہو گئی جو آپ پر اور آپ کی پاک باز والدہ محترمہ حضرت مریم پر گھنونے بہتان لگاتے تھے۔ آیت میں جو لفظ ہے نا، انی رسول اللہ الیکم، تو الیکم کے لفظ سے آپ نے یہ بتا دیا کہ مجھے صرف تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میری رسالت کا دائرہ صرف اور صرف بنی اسرائیل تک محدود ہے۔ آپ کے ان الفاظ سے جو عیسائی یا کرسچین پریچرز ہیں، مشنری ہیں، ان کو بھی غور کرنا چاہیے، جو عیسائیت کی ہر جگہ تبلیغ کرتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کا پرچار کرتے ہیں، پھر سادہ لوگوں کو کوشش کرتے ہیں، بنتا کوئی نہیں عیسائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جنہوں نے کام کیا نا، یہ بھی ایک الگ سٹوری ہے،
تاریخ ہے کہ میں بتا دوں تھوڑا سا کہ سب سے پہلے عیسائیوں نے یہ شروع کیا کہ لوگوں کو عیسائی بناؤ. یہودی عیسائی آپس میں اختلاف تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. حالانکہ آپس میں یہ لڑتے جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے رسولوں کو انسان تک بھی نہیں سمجھتے تھے. بہرحال مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ کھا پی کے تو یہ تو عیسائی نہیں بنتے، یہ تو مسلمان ہی رہتے ہیں، محمد کے یہ غلام ہیں. پھر کئی صدیاں ان کے تھنک ٹینک بیٹھے. انہوں نے سوچا یہ تو ہم نے اپنا مال بھی ضائع کیا ہے، جیسے آج کل کر رہے ہیں. جیسے آج کل ایک حوالے سے بتا دوں، اب ہمارے یہ ادھر جو لوگ جاتے ہیں نا ادھر، تو وہ انہیں خدشہ ہے کہ یہ ٹائیفائڈ نہ پھیلا دیں. اب وہ ویکسینیشن آج کل کر رہے ہیں، کروائیں کوئی بات نہیں. میں بطور ڈاکٹر آپ سے کہتا ہوں یہ ویکسینیشن جو ٹائیفائڈ کے پورے ملک میں ہو رہی ہے، اب آپ کو فری ہو رہی ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت ہو رہی ہے. آپ یہ مضبوط ہوں گے، ان کو اتنا نہیں پتہ چلتا ہے یہ مضبوط ہو کے تو ہمیں ہی ماریں گے. بہرحال جب اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہو، تو جب دیکھا کہ یہ عیسائی تو نہیں بنتے، تو انہوں نے پھر کہا اچھا ان کو اللہ سے دور کر دو. عیسائی تو نہیں بنتے، اللہ سے بھی دور نہ ہو گئے. کون اللہ سے دور ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام، لا الہ الا اللہ کا جس نے سبق پڑھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تیسری بات، پھر وہ ان کے تھنک ٹینک بیٹھے، صدیاں لگی ان باتوں کو. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ایک ایسی ہستی ہے جس پہ یہ تو ہر چیز، جان مال عزت، سب عزت سے مراد جو ہے اپنی جو رسپیکٹ ہے، جو معاشرے میں رسپیکٹ ہے، عہدہ ہے اس کی، اب لٹا دیتے ہیں. یہ استغفر اللہ، ایسی جو غلط معنی لوگ لیتے ہیں وہ بات نہیں ہے. مراد جان مال لے لیں. وفی انفسکم واموالکم وانفسکم، جو قرآن نے بھی فرمایا، اپنی جان اپنا مال ان کی راہوں میں، ان کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں. ان کا وہ ایک ذات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو اس پہ انہوں نے اختلافات کریٹ کیے. وہ آپ جانتے ہی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. درود شریف کا اختلاف ہے، کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا، کون سا افضل ہے، یہ ہے وہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں. نور و بشر کے چکر میں ڈال دیا، حاضر ناظر کے چکر میں ڈال دیا، علم غیب کے چکر میں ڈال دیا. آج بھی یہ بھی اس میں وہ کامیاب ہوئے. آج بھی مسلمان فرقہ واریت کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ سے روٹی کھا رہے ہیں اور ان سے بھی لے رہے ہیں. بس اتنی بات کافی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، تو ان کا دائرہ کار، دائرہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل ہے، عیسائیت کی دنیا ہے بس. یہ ہر جگہ جو پرچار کرتے پھرتے ہیں یہ غلط ہے، ان کی اپنی تعلیم کے مطابق غلط ہے. یہ میں آؤں گا آگے حوالے دوں گا، یہ بڑا لمبا، میں انشاءاللہ اس کے کئی کلپ چلاؤں گا. قرآن کریم کے اس فرمان کی جو ہے تائید انجیل سے بھی ہوتی ہے. جیسے متی باب ہے 15 نمبر آیت میں ہے 24، متی باب 15 ہے اور آیت نمبر 24 ہے. اس نے جواب میں کہا، اس کا سنیں، اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. عیسائیوں میں رہو، کرسچنز میں رہو. اور یہ ہے کتاب مقدس نیا عہد نامہ، متی باب 15 آیت نمبر 24، پیج 19. اسی انجیل متی کے باب 10 کی آیت 6 سے ہر قسم کا اشتباہ دور ہو جاتا ہے. پہلی آیت میں 12 رسولوں کے نام بتائے گئے ہیں جن کو آپ نے تبلیغ و اشاعت کے لیے بھیجا، اور ان کو یہ حکم دے کر بھیجا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانوں کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا. کتاب مقدس نیا عہد نامہ، متی باب 10 آیت 6، پیج 13. عزیزان گرامی قدر، جب حضرت مسیح نے اپنے شاگردوں اور رسولوں کو غیروں کے پاس جانے سے روکا ہے اور اپنی تبلیغی اور اعجازی سرگرمیوں کو بنی اسرائیل کے خاندان تک فکس رکھا ہے، تو اب کسی بھی کرسچین پریچر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جا کے عیسائیت کی دعوت دے اور تبلیغ کرے. یہ اپنے دین جو انہوں نے ہے اسی کے خلاف کام کرتے ہیں نا. دوسری بات آپ نے جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کے لیے نہیں آیا جو کرسچنز کرتے ہیں، بلکہ ان پر جو آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ،
یعنی جو مجھ سے پہلے کتاب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور تورات اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ تمام رسول کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک دوسرے کی تکذیب کریں۔ ان کا کام تو صرف تصدیق کرنا ہے سچائی کی۔ تیسری بات جو یہ فرمائی کہ میں تمہیں ایک بڑی روح پرور خوشخبری سناتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، وہ یہ کہ میرے بعد ایک جلیل القدر عظیم المرتبت رسول تشریف لائیں گے، ان کا اسم گرامی اور نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں عزیزان گرامی قدر چند جو سوالات ہیں، اب احمد کے لفظ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کے بارے میں اگلے کلپ میں بات کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔